الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سے مخاطب آپ کا میزبان مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے. This session and program of ours is live every Monday and Tuesday evenings between 7 o'clock and 8 o'clock UK time, and then it's repeated at different intervals, so that those people who may have missed it, who can't be here at this time due to other commitments or responsibilities, and similarly people in other countries with different time zones around the world, it's repeated so all those people could see it as well. And as previously mentioned quite a few times, that this program and all the previous sessions, they've all been uploaded onto YouTube, and you're most welcome to watch it or share it. اس پروگرام کو بھی اور اسی طریقے سے ماقبل کے جتنے پروگرام ہیں کئی سالوں سے، ان تمام کو ساتھیوں نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ کیا ہے، تو آپ وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے فارمیٹ یہ ہے کہ بیان ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے کسی موضوع کے اوپر، اور اس دوران آپ کی طرف سے سوال، کوئی تبصرہ، کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی اچھی بات آپ ہمارے ناظرین سامعین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موسٹ ویلکم. اسکرین کے اوپر نمبر ہے، تو اس کے ذریعے ہم بھی آپ کی بات سنیں گے، اور باقی جو سامعین ناظرین ہیں وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے. So you're most welcome to join in this show, in this program, in this session. The number is on the screen. You're most welcome to ask questions. It doesn't have to be related to the topic that I'm speaking about. Or you can share with us anything that's beneficial, anything that may interest the listeners and viewers. It doesn't necessarily have to be linked to the topic. جس موضوع کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے، ضروری نہیں ہے کہ اسی کے بارے میں آپ بات چیت کریں، سوال کریں، تبصرہ کریں. قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کی خدمت کے اندر تلاوت کی ہے، اور گزشتہ سیشن بھی اسی کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی. اور اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتے ہیں اس آیت کے اندر، آیت کے اس جز کے اندر، آیت کے اس حصے کے اندر، کہ جب دو گروہ آپس کے اندر ان کا اختلاف ہو، اور اختلاف کی وجہ سے اب قتال تک بات چل گئی ہو،
two groups of people, they have differences between themselves, and because of these differences, the situation and circumstances have escalated to such an extent where they are either on the verges of fighting or actually in fights. Then to leave them in status quo is not a human response. To leave them in that status quo, in that situation where they carry on fighting, hurting each other, killing each other, maiming each other, that is not a human response of letting things happen where people are being injured, people are being killed, maimed. دو گروپ جب آپس کے اندر لڑ رہے ہیں تو ان کو اس لڑائی کی صورت کے اندر چھوڑ دینا یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے سے ہم اس طرح چھوڑ نہیں سکتے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ہمیں یہ بات بتلائی ہے وہ اس لیے حکم کے طور پر ارشاد فرمایا تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ رب کی طرف سے سخت حکم ہے. الامر للوجوب، الامر للوجوب، حکم ہوتا ہے واجب کو، کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے، کمپلسری کرنے کے لیے. ایسا کرتے ہیں، کچھ کالز آئی ہوئی ہیں تو کالز لے لیتے ہیں، پھر میں اپنی بات پھر انشاءاللہ آگے چلاؤں گا. کال کی طرف جاتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. ایک دو پوائنٹ پہ پلیز آپ روشنی ڈال دیں کہ جو کچھ سیریا میں ہو رہا ہے، اگر نائجیریا، الجیریا اور افریقن جو انٹرنیشنل کورٹ میں جو کیس لے کے گئے ہیں غازہ کا، فلسطین کا، اگر وہ سارے ملک اگر مطلب کچھ جس طرح سوڈان ہے، کانگو ہے اور اس طرح کے جو افریقن کنٹریز ہیں، وہ بھی اگر سیریا کا اس میں ساتھ دیں اور ایک یونائٹڈ کوئی فورم بنائیں تاکہ کچھ جو ہے وہ ان کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہو، کچھ اپنی یونٹی ہو، تاکہ وہ کچھ مطلب کہ جس طریقے سے اپنی سیکیورٹی کے لیے جس طریقے سے یونائٹڈ ایک فورس بنائی ہوئی ہے، اور وہ جا کے تو ملیہ میٹ پورے ایک دنیا کے جو بزیسٹ ٹاؤن ہوتے ہیں اور ان کے سارے انفراسٹرکچر ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں. تو اگر اس طرح کی اس کا متبادل کچھ ان کو موبلائز کیا جائے، کچھ کوئی ایسا فورم بنایا جائے اور یونائٹڈ کوئی ایسی مطلب یونٹی بھی، بعض اوقات حق کی بات جب بتاتے ہیں تو اتنی حق کی بات بتانے میں یہ کہ اتنی زیادہ کڑک اور اتنی زیادہ بجلیاں گرائی جائیں اور ایسے لگے جیسے کوئی طوفان آ رہا ہے، تو اتنی زور سے اپنی بات کو منوایا جائے کہ ہم ہی حق کی بات کرنے والے ہیں اور تو کسی کے پاس حق ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی زندگی سے مطلب ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس طریقے سے حق کو بیان کیا جائے کہ بالکل ہی کہیں کہ ہم ہی حق جانتے ہیں اور کسی کو تو حق کا پتہ نہیں ہے، اور اتنی زور دے کے تو اتنی جوشیلی تقریریں اور مطلب کہ پریکٹس اگر دیکھی جائے تو مطلب مسجدیں خالی اور پھر اللہ کا مرید بنانے کے بجائے اپنا مرید بنایا جائے. بس یہی کہنا تھا. تو تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. موسٹ ویلکم. اپنی اچھی باتیں کہی ہیں اور کچھ حالات کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی ہے اشارتاً کنایتاً، اور انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس کے اوپر ضرور بات چیت کریں گے. اور واقعی آپ نے غزہ کی طرف، فلسطین کی طرف توجہ دلائی اور بہت اچھا کیا کہ فلسطین کے اندر جو حالات اب پورے سال بلکہ 1.25 سال ہونے والا ہے، 1 سال اور 2 مہینے،
کیوں اکتوبر پچھلے سال سے شروع ہوا تھا اور اب دسمبر کی آج 17 تاریخ ہے، اور 1 سال 2 مہینے مطلب 14 مہینوں سے وہاں کے اوپر جتنی بمباری ہو رہی ہے اور جس انداز کے اندر تقریباً 50,000 انسانوں کو تو پتہ ہے کہ وہ اس طرح شہید کیے گئے، اور کتنے ہزاروں کا پتہ نہیں ہے، اور جس میڈیا کو دیکھو وہ اپنے انداز کے اندر بتلاتے ہیں۔ اور پھر اب لبنان کے اندر جو حالات آئے، پھر اسی طریقے سے جو سیریا کے اندر، شام کے اندر حالات آئے ہیں، اور وہاں پورے حالات اب بدل گئے ہیں۔ لیکن یہ بات میں عرض کرنا ضرور چاہوں گا کہ بعض اوقات خاصتاً یہ جو سیریا کے اندر جو حالات آئے ہیں اور اتنی تیزی سے تبدیلیاں آئی ہیں، تو اس کے اندر ضرور یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ملکوں کی اس کے اندر ضرور مدد ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آج 17 دسمبر کی اگر آپ گارڈین نیوز پیپر دیکھیں، اور اس کے اندر انقرہ کے اندر ایک جرنلسٹ ہیں، تو اس نے بڑی ایک آرٹیکل لکھی گارڈین نیوز پیپر کے اندر، اور اس کو اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انقرہ یعنی ترکی کا اور ان ساتھیوں کا اور دوسرے لوگوں کا آپس کے اندر بڑے اس کے اندر تعلقات، اور اس کے اندر پھر بڑی بات چیت ہوئی تھی، اور بشار اسد کو بھی بلایا تھا، ماسکو کو بھی، بڑے اس کے اندر میٹنگیں ہوئی۔ تو یہ ایک دن کا کام نہیں، اس کے اوپر بڑی وہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے جو دانت ہوتے ہیں وہ دکھانے کے اور ہوتے ہیں، کھانے والے کچھ اور ہوتے ہیں، وہ اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو سیاست کے اندر اور اسی طریقے سے یہ ملکوں کی جنگیں جو ہوتی ہیں اور حملے جو ہوتے ہیں اس قسم کے، تو اوپر دکھایا اور جاتا ہے، اور اندر ان کی نیتیں اور کچھ ہوتی ہیں، اور اندر فیصلے کچھ اور ہو چکے ہوتے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں ان کے پاس وہی خبر پہنچتی ہے جو وہ خبر پہنچانا چاہتے ہیں آپ تک، میڈیا کے ذریعے، یا دوسرے ان کی جو اپوزیشن ہے وہ میڈیا کے ذریعے آپ کو جو خبر پہنچانا چاہتے ہیں۔ ورنہ ہمیشہ جو حقیقت وہ اس وقت نہیں، بلکہ بعض اوقات کئی سالوں کے بعد جو اس وقت منسٹرز ہوتے ہیں، یا اس وقت جو پرائم منسٹر ہوتے ہیں، یا لیڈرشپ رول کے اندر ہوتے ہیں، یا کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں، وہ جب تمام چیزیں کئی سالوں کے بعد کھلتی ہیں تو حقیقت اس وقت پھر کھلتی ہے۔ لیکن straight away if we try and analyze the situation, we will get some truth, but some of it will be speculation, some of it will be rumors, some of it will be fake news, because when political decisions are made, the general public are not made aware of everything. Certain snippets which the ministers, the government, or the rulers, or the people in power, they want you to know, and certain things they want to keep classified to themselves, and those things only when those ministers have resigned, those people making those decisions, those leaders making those decisions, those people in the secret services, in the security services, in the army, etc., when they've retired and they want to tell the truth, then some of that comes out. When the documents become declassified after many years, then the truth comes out, although it's too late then. So isliye, what is actually happening, we can only speculate or try and piece together with the information, a little bit of information that is being released. جو تھوڑی بہت انفارمیشن جو نکلتی ہے اس سے ہمیں تھوڑا بہت پتہ چلتا ہے، اس لیے سب کچھ پتہ چلنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ ہاں البتہ اتنی چیز یہ ضرور ہے کہ غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر ہزاروں لوگ جو ہیں وہ شہید کیے گئے، پورا انفراسٹرکچر وہاں جو ان کے رہنے سہنے گھروں کے تمام کو زمین کے ساتھ لگا دیا ہے، ہسپتالوں کو نہیں چھوڑا، حالانکہ ہسپتال موسٹ vulnerable پلیس، ہسپتال، سکولز، بچے سکول کے اندر ہیں، ان سکولوں کو گرا دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو what's been happened, destruction, that's in front of us. The reasoning that we will find out one day inshallah.
اسی طریقے سے یہاں جو سیریا کے اندر حکومت کے جو لیڈر ہیں وہ یہاں سے نکل کر اب ماسکو چلے گئے ہیں. اب ان کی آپس کے اندر ایگزیکٹلی کیا میٹنگز ہوئی تھی, کس چیز کی وجہ سے ہوئی, آرمی نے لڑائی کی نہیں لڑائی کی, جو وہاں سے مجاہدین آئے, جو یہاں سے فورسز تھی وغیرہ, اونلی اینڈ سم آف اٹ آئی ایم شیور یو نو آلریڈی. آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا آرگنائزیشنز, مین میڈیا آرگنائزیشنز, ان کی وہاں سے جو فوٹیج نکلی ہے اب پتہ چلتا ہے اٹس a lot of it is fake. اس میں سے آپ نے دیکھا کہ ایک خاص میڈیا آرگنائزیشن کی, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم, انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشن, ان کی جو جرنلسٹ ہے وہاں جا رہی ہے اور ایک بیچارہ آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ اب پریزن کے اندر ہے, جیل کے اندر, دس پرسن از ان پریزن, اور دے گو اینڈ ویک ہم اپ, ہی از بائی ہم سیلف, اور وہ اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا چیز, اور وہ کہتی ہے I'll give you a drink of water, اور اس طرح آپ کتنے عرصے سے ہیں, میں کافی عرصے سے ادھر ہوں. بعد میں پتہ چلتا ہے وہ سب فیک تھا, ڈرامہ تھا. اس جرنلسٹ نے ہم وخواہ یہ پورا فیک بنایا بتلانے کے لیے کہ وہ جو ریجیم تھی وہ بہت زیادہ پریزن کے اندر ڈالتے ہوں گے, اور کیا بھی انہوں نے. لیکن میں ویسے کہتا ہوں کہ ان حالات کے اندر فیک نیوز, ڈرامہ اور فیک ویڈیوز بنانے اور حقیقت کے اندر کافی خلط ملط, is confused a lot. A lot of people are taking videos from different places, دوسری جگہوں سے ویڈیوز لے کر ادھر رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ فلاں جگہ کی ویڈیو, حالانکہ کئی سال پرانی ویڈیوز ہوتی ہیں. تو اس لیے we have to be very careful. That's my main point. That we have to be very careful with the incoming news that's coming to us. Make sure you verify. آپ دیکھو کہ واقعی یہ صحیح ہے یا نہیں. Because sometimes even the reputable organizations, they are concocting the fake news. ایک کے اندر میں نے دیکھا, ویسے بات نکل رہی ہے, اصل بات دوسری پر کرنا ہے. I want to speak about the topic that I have started. لیکن آپ نے جب سوال کر دیا, you've asked a question. I was watching a video of some of those prisoners, and you can see these people busting inside the jail, and they're busting inside the jail, and they're opening the doors, and there's a couple of people in there, and they're saying, these are prisoners, we want to release them. They've not been fed for months and months, and they've not seen the light of the day, and they've been shackled in this little room. یہ جو جیل خانے کے اندر کتنے عرصے سے ادھر ہیں, نکلے ہی نہیں ہیں. They haven't seen the light of the day. انہوں نے دن کی روشنی کئی عرصے سے, سالوں سے دیکھی نہیں ہے, اور کھانے پینے کے بھی ان کو صحیح نہیں دیا گیا. میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا. I was watching that video, and being somebody on media and these, I looked very carefully. I looked, and they had just had a nice shave, beautifully dressed, ان کے کپڑے جو ہے بہترین, no signs of any abuse. اور آپ کو پتہ ہے کہ if a person doesn't eat for a week, ایک آدمی اگر ایک ہفتے نہ کھائے تو اس کا جو چہرہ ہے وہ اندر ہونا شروع ہو جاتا ہے. You can see it. A person loses fat, but not from the belly straight away. The first place that you normally, in general circumstances, you will lose fat from the face and you become shriveled. If these people hadn't had any food and hadn't seen the daylight for years, how would they have these beautifully ironed clothes? Fantastic image. They just had a shave, that the nails were just beautifully trimmed. And you're saying we've just bust into this jail, opened the doors, the gates, the metal gates, and we're just picking them off the floor. It was later on in the comments, it was said that this was a made-up fake. تو کہنے کا مقصد, sometimes I want you to look carefully, and the details of the video or the picture, they speak volumes. بعض اوقات ادھر سے آپ کو حقیقت پتہ چل جاتی ہے. Sometimes you just need to look carefully and not look with your emotions, but look with your brain. اپنے دماغ سے
انداز لگاؤ کہ واقعی یہ سچ بھی ہو سکتا ہے یا نہیں. Of course, I do believe there have been atrocities in some of those countries. ان ملکوں کے اندر جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں وہ اپنی کرسی بچانے کے لیے سوؤں کی تعداد، ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگوں کو پریزنز کے اندر، جیلوں کے اندر پھینک دیتے ہیں. پولیٹیکل پرزنرز خواہ مخواہ. اور ملکوں کو چھوڑو، اکثر لوگ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ پاکستان سے ہیں. پاکستان کے حالات اب دیکھ رہے ہو. 2024 چل رہا ہے، دسمبر کا مہینہ، اور پچھلے مہینے نومبر 26 کے بعد کیا کیا حالات آئے، کیسے لوگوں کو خواہ مخواہ پکڑ کر ویسے جیلوں کے اندر گھسیڑ دیا. So that's why when you're looking at the situation in any country, especially when there's political turmoil, وہاں سیاسی حالات آگے پیچھے ہوں، تو always be very careful of what is true and what is fake. ایسے کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر اس موضوع کے اوپر بھی بات کریں گے جو موضوع ہم نے شروع کیا تھا. اور اگر آپ کے کوئی سوال ہے، if you have a question, you're most welcome to ring in. انشاءاللہ اب بریک کی طرف.